ہمارا ایک حقدار دوسرے حقدار کو بس یہ کہے کہ تجھے رجب مبارک ہو، اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ بہت مہربانی جی، بہت شکریہ۔ بولے گا وہی جسے ان کے ذکر میں بولنے کی عادت ہے، باقی اب آپ صرف بات کو سماعت کیجیے گا۔ تجھے رجب مبارک ہو، اللہ اس پر حضور جنت واجب کر دیتا ہے۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ رجب کی 13 کو اللہ کے گھر میں علی ابن ابی طالب مومنوں کے دل کی دھڑکن بن کر علی کعبہ میں آیا۔ تو مجھے یہ جملہ کہنے کا میرے سب حق ہے کہ جس کے مہینے کی آمد کی مبارک دینے پر اللہ جنت واجب کرتا ہے، اللہ جانے اس علی کی ولایت کے بدلے میں کیا عطا کرے گا۔ بہت مہربانی، بڑی مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر کے بعد مغرب ہو جائے گی اور پھر آمد کی شب ہے میرے آپ کے امام علی نقی علیہ السلام کی۔ رجب کی پہلی کو جس امام کی آمد ہے، نام محمد ہے، لقب باقر ہے۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ سفر ہم کر کے آئے ہیں، تھکاوٹ آپ محسوس کرا رہے ہیں، تھوڑا سا بولیں گے۔ ویسے بھی ان کے ذکر میں بولنا عبادت ہے، اور ویسے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے، نعرے لگاتا ہے، داد دیتا ہے، اپنا کمال نہ محسوس کرے، ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اسے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ شکریہ جناب، تو بڑی مہربانی۔ آپ سارے یا علی، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ اور ہم سارے مولا کی منتخب کردہ اب آپ بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا جس امام کی آمد ہوئی، نام محمد ہے، لقب باقر ہے، اور یہ وہ امام ہے کہ جب رسول کی بزم کا سب سجی ہوئی تھی تو جابر بن عبداللہ انصاری بھی اس بزم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پوچھنے والے نے رسول سے کہا یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کے جانشین کون ہیں؟ تو رسول نے اپنے بعد اپنی زندگی میں اپنے جانشین کا نام بتائے اور پہلا اشارہ کیا بزم میں بیٹھے ہوئے علی ابن ابی طالب کی طرف۔ تھوڑا سا اور بولیے گا۔ اشارہ کر کے کہا کہ میرے بعد جو میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد اس کا بیٹا حسن ہے، پھر فرمایا اس کے بعد اس کا بیٹا حسین ہے، پھر فرمایا اس کے بعد فرمایا حسین کا بیٹا سجاد ہے، پھر فرمایا سجاد کے بعد اس کا بیٹا محمد باقر ہے۔ بس یہاں پہنچے یا میرے اور آپ کے رسول نے فرمایا کہ میرا بیٹا جو محمد باقر ہے، وہ صورت میں بھی محمد ہے، وہ سیرت میں بھی محمد ہے، وہ رفتار میں بھی محمد ہے، وہ گفتار میں بھی محمد ہے، وہ چلے گا بھی تو میری طرح، وہ کھانا کھائے گا بھی تو میری طرح، وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا بھی تو میری طرح۔ بس ابھی اتنی بات کی یا جابر بن عبداللہ انصاری کھڑے ہو گئے اور حسرت سے ہاتھ ملنے لگے۔ رسول نے کہا جابر کیا ہوا؟ کہنے لگے سرکار آپ نے اتنی عظمت بیان کی محمد باقر کی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے اس بیٹے کی زیارت کروں، میں اس کا دور دیکھوں۔ تو نبی نے فرمایا اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے؟ کہنے لگا سرکار میری اتنی زندگی ہو گئی، پتہ نہیں اس تک میں جیوں گا یا نہیں۔ رسول نے کہا جیے گا کیوں کہ تیرے دل میں حجت کی زیارت کی جو خواہش ہے۔ بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی۔ اسی طرح بول جائیے گا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اور لائیو پتہ نہیں کون کون دیکھ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ڈنگا شہر میں اگر آپ اکٹھے ہوئے ہیں تو مقصد ذکر معصومین علیہ السلام ہے، اور اللہ کو وہ زبان بہت پسند ہے جو 14 کی مدح میں حرکت کرتی ہے۔ چونکہ زبان کا تو کام ہے حرکت کرنا، چاہے روزمرہ کی باتوں میں حرکت کراؤ یا ان کی مدح میں حرکت کراؤ۔ معصوم فرماتے ہیں سوچ کے حرکت کروانا، قبر میں وہ زبان بولے گی جو دنیا میں ہماری تعریف میں بولتی رہی ہے۔ تو اس لیے ضرور تھوڑا سا بولیے اور تھوڑا سا ساتھ دیجئے۔ فرمایا گھبرانے کی بات کیا ہے؟ اگر تیرے دل میں یہ خواہش ہے کہ تو میرے بیٹے محمد کا دور دیکھے تو میں محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہوں کہ تو میرے بیٹے محمد باقر کی زیارت کرے گا۔ اس نے کہا سرکار میں زیارت کروں گا کہاں؟ کہا لیکن اب جابر تجھے ایک کام کرنا پڑے گا۔ سرکار بسم اللہ فرمایا جب تو میرے بیٹے سے ملاقات کرے تو اسے میرا سلام کہنا۔ آئے آئے نہیں سمجھے آپ صاحبان محترم، میرے ساتھ جی کہا کیا کہا کہ جب تو اسے ملے تو میرا سلام کہنا۔ ان کا سرکار ٹھیک ہے۔ دور گزرتے رہے، 5ویں امام کا دور آ گیا، نام محمد، لقب باقر۔ اب بات ذہن میں رہے کہ رسول نے جابر سے کہا تھا
کہ جب محمد باقر کو ملے تو میرا سلام کہنا۔ ادھر جابر کہتے کہ میں مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ مسجد کے گھر کے ساتھ جو گھر تھا وہ دروازہ کھلا اور ایک شہزادہ باہر آیا۔ اس نے کہا جیسے میں نے شہزادے کے چہرے کی زیارت کی، میں نے کہا واہ صورت محمد جیسی۔ نہ دکھ لگے گا اس شخص پر جو بات سمجھ کے نہ بولا۔ فرمایا اس نے چلنا شروع کیا، میں نے کہا واہ رفتار مصطفیٰ جیسی۔ کہا وہ منبر پر آ کر بیٹھا، علی زبی توجہ، تو کہا میں نے کہا واہ منبر پر بیٹھنے کا طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ انہوں نے کہا ابھی بیٹھے، تو کہا میں آگے بڑھا اور میں نے بڑھ کر کہا کہ شہزادے اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا کلام کریں گے؟ کہا میری خواہش پر امام محمد باقر علیہ السلام نے بولنا شروع کیا۔ کہا جیسے بولنا شروع کیا میں نے کہا قربان جاؤں، لہجہ بھی مصطفیٰ جیسا، بات کرنے کا انداز بھی مصطفیٰ جیسا۔ اب جابر نے کہاں سے شروع کیا؟ رفتار محمد جیسی، گفتار محمد جیسی، بیٹھنے کا انداز محمد جیسا، لہجہ محمد جیسا۔ ابھی جابر یہ باتیں سوچ رہے تھے یا امام محمد باقر نے جابر کو دیکھا اور مسکرا کے کہا چچا جابر اگر مجھ میں ساری علامات میرے نانا کی پالی تو وہ سلام کیوں نہیں کہتے جو میرے نانا نے کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ بھی جیئے، آپ بھی سلامت رہے، آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے۔ فرمایا وہ سلام کیوں نہیں دیتے جو میرے نانا نے تم تک پہنچایا۔ تو رجب کی پہلی کو امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب آئیے چونکہ مغرب کا وقت بالکل قریب آ گیا اور 5 رجب کی شب لگنے لگی ہے، اور جانتے ہیں کہ پنجتن کے گھرانے میں اس شہنشاہ کی آمد ہے جس کا نام علی ہے۔ نہیں لطف لیا نہ، جیسے آپ نے پہلا جملہ سنا ہے اسی طرح سماعت کریں گے تو لطف آئے گا۔ کس کی آمد ہے؟ کہ جس کا نام بولو علی ہے۔ اور یہ بھی ڈینگا والوں کو میں حضور بتلاؤں گا تو پتہ چلے گا کہ علی تو علی ہوتا ہے چاہے 66 برس کا ہو یا 6 مہینے کا۔ بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی۔ مولا ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں۔ میں نے کہا علی تو علی ہوتا ہے چاہے 66 برس کا ہو بولو یا 6 مہینے کا۔ اور امام علی نقی علیہ السلام نام بھی علی۔ نہیں سب میری طرح نہ درود پڑھنی ہے تو پھر باواز بلند پڑھے امام کو۔ توجہ ہے آپ صاحب المحترم؟ نام علی تھکے تو نہیں؟ متوکل کا دربار، اللہ اس میں لعنت کرے۔ امام علی نقی علیہ السلام جب اس کے دربار میں آئے نا، میں اپنے بزرگوں کے لیے جو تاریخ سے جن کو لگاؤ ہے میں ان کی خدمت میں یہ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے امام علی نقی علیہ السلام آئے نا تو متوکل کے دربار میں نا ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے طنز کیا، طنز کر کے کہنے کا متوکل یہ آنے والا کون ہے؟ اب میں نے دیکھنا ہے کہ کون کتنا بولے گا۔ متوکل یہ آنے والا کون ہے؟ یہ امام علی نقی علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا پہلے تو بتا کہ تو کون ہے؟ نہیں لطف لیا، نہیں تھوڑا سا اور بولیے گا، تھوڑا سا اور بولیے گا، بس زیادہ آپ کو تھکانا نہیں، وقت سے زیادہ لیٹ ہو چکے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میر صاحب کو سماعت کروں، میرا اس لیے ساتھ دیجیے گا۔ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے تو بتا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگا میں مسلمان ہوں۔ نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا۔ میر صاحب چونکہ آپ کا قلم جتنا اچھا آپ پڑھتے ہو اتنا اچھا لکھتے ہیں، شاید یہ امام کی فضیلت آپ کے قلم پر آئے اور پھر آپ کی لہن داؤدی کہ آپ مالک ہیں تو آپ کی آواز اور کلام سے پتہ نہیں دنیا کے کونے کونے میں کہاں تک یہ بات پہنچ جائے۔ ذرا جملے کا لطف لیجئے گا۔ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں تو بتا تو کون ہے؟ کہنے لگا مسلمان ہوں۔ امام فرماتے ہیں مسلمان ہے؟ کہنے لگا جی۔ امام نے کہا نماز پڑھتا ہے؟ کہنے لگا پڑھتا ہوں۔ امام نے فرمایا نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ جتنے آپ بیٹھے آپ کے لیے اور بالخصوص وہ کہ جو لائیو پوری دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ لوگوں کے ملنے والے چاہنے والے باہر کے ملک رہتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، میں یہ جملہ بالعموم آپ کے لیے بالخصوص ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں نماز پڑھتا ہے؟ کہنے لگا پڑھتا ہوں۔ امام نے کہا نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ کہتا سورہ حمد پڑھتا ہوں۔ امام نے کہا اور کیا پڑھتا ہے؟ کہنے لگا سورہ قدر پڑھتا ہوں۔ یہ جملہ پڑھائی میں نے میر صاحب کے لیے، کہنے لگا میں سورہ حمد پڑھتا ہوں اور سورہ قدر پڑھتا ہوں۔ امام نے اس کے دیکھ کے مسکرا کے کہا حیف ہو تجھ پر، مسلمان بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سورہ حمد بھی پڑھتا ہے، سورہ قدر بھی پڑھتا ہے، اب بھی پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں؟
ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہا کہ اب بھی پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں؟ فرمایا جانتے نہیں، حمد ہماری شان میں آئی، سورہ حمد ہماری شان میں آئی۔ فرمایا سورہ قدر، نہیں جسے بولنا آتا ہے وہ ضرور بولے، سورہ قدر ہماری شان میں آئی۔ بس ابھی جب متوکل نے دربار کا ماحول دیکھا نا کہ بگڑنے لگا ہے، تو فوراً بات بدل کر کہنے لگا امام علی نقی علیہ السلام سے، کہنے لگا تم محمد و آل محمد ہر بات پہ فخر کرتے ہو، توجہ چاہوں گا۔ کہنے لگا آج مجھے اتنا بتاؤ کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ نہ بات بہت بڑی ہے، اگر آپ سماعت کریں تو کیا کہا کہ تم اگر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ امام فرماتے پہلے تو بتا کائنات میں اگر رزق نہ ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کسے بات سمجھ میں آئی ہے، میں نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ امام علی علیہ السلام پر ایک جملہ آپ کو سنا کر اور آپ سے دعا لوں۔ کیا کہا کہ تو بتا کہ کائنات میں اگر رزق نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر حیات نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ متوکل نے کہا یہ تو بڑا سادہ سا سوال ہے، یہ تو میرے دربار میں بیٹھا ہوا بچہ بھی جواب دے گا کہ اگر کائنات میں رزق اور حیات نہ ہوتی تو کائنات ہی نہ ہوتی۔ امام نے کہا پھر ہماری طرف دیکھ، ہم ہیں سبب وجود کائنات، اگر ہم نہ ہوتے نہ رزق ہوتا، نہ حیات ہوتی، نہ کائنات ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، بسم اللہ جی، توجہ فرمائیں آپ صاحب۔ فرمایا اگر ہم نہ ہوتے نہ رزق ہوتا، نہ حیات ہوتی، نہ کائنات ہوتی۔ شاہ جی مولا آگ کو سلامت رکھے، مالک بانی مجلس کی، بانی جشن کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ فرمایا ہم ہیں سبب وجود کائنات، اگر ہم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ بالکل مغرب کا وقت قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ اذان تک میں پڑھوں اور جیسی اذان کا وقفہ ہو اور اس کے بعد میر صاحب آپ کی خدمت میں آئے۔ اب مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو آباد رکھے، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ چلیے میں ان کو ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں، آج آیا ہوں یہاں تو پھر بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کی آمد کی مبارک پر اللہ جنت واجب کرے۔ ہائے ہائے ہائے، 13 رجب آپ کو نہیں سنانا، وہ انشاءاللہ 13 رجب پہ جب کبھی آیا تو آپ کو سناؤں گا، لیکن آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی آمد کا مہینہ ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں علی کا شیعہ۔ ہاں بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی، بس تھوڑا سا اور بولیے گا، زیادہ تھکانا نہیں، کم وقت میں زیادہ آج کی باتیں۔ لطف یہ ہے کہ حشر میں علی کہے کہ فرشتوں راستہ دے دو، آنے والا میرا شیعہ آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، تھوڑا سا اور بولیں گے تو لطف آئے گا۔ فرشتوں راستہ دے دو، آنے والا میرا، بولا کریں ان کے ذکر میں۔ آپ کی خاموشی ہی دشمن کو ابھار رہی ہے کہ وہ آل محمد کی فضیلت میں شک کرتے ہیں، چونکہ پہلے غیروں کو بتانا پڑتا تھا کہ علی کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بولیں بہت مہربانی حضور، بہت مہربانی۔ جو ایک بندہ بھی اگر میری بات سمجھ گیا تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں نے کہا پہلے غیروں کو بتانا پڑتا تھا کہ علی کیا ہے، اب اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بس جس کے دل کی دھڑکن بن کر علی رہتا ہے وہ ضرور بولے۔ میں تو اکثر ایک دعا مانگتا ہوں، اور شب آمد امام علی نقی علیہ السلام ہے، میں اب پھر دعا مانگتا ہوں کہ اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو۔ میں اور آپ سچے علی کے ماننے والے ہیں، اس لیے نہیں ڈر رہے۔ جو ڈرتا ہے وہ نہ بولے، جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے وہ ضرور بولے۔ میں نے کہا اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو، اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا عالم نہ ہو۔ اور بولیں گے تو لطف آئے گا۔ میں نے کہا اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو، اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو۔ مجھے خبر نہیں ہے کہ میر صاحب تیسری دعا پر کون بولے گا اور کون خاموش رہے گا، لیکن مجھے امید نہیں، یقین ہے کہ بچے بھی بولیں گے، چونکہ بات ہی ایسی ہے۔ اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو، اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو، اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو، اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ماتم کو نہ اٹھے، اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو ان کی حکمران نہ بنے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا لطف، بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی۔ لطف یہ ہے کہ حشر میں علی کہے،
عقیل شاہ جی توجہ ہے کہ فرشتوں راستہ دے دو، آنے والا میرا، بولو جملہ سناؤں؟ ہاں مہربانی، مولا امیر کی زبانی، کاظم صاحب بانی محفل ہیں آپ، مالک آپ کو سلامت رکھے، کہیں تو آج ڈنگا کے مومنین کو بتلاؤں کہ علی کے شیعہ کا معیار کیا ہے، اور آپ سے دعا لینے کے لیے سارے چہرے تو وہی بیٹھے ہیں، زین بھائی اور ان کے پورے خانوادے کی مالک خیر فرمائے، اور علی زیدی بہت، آپ یقین کیجیے گا کہ اس محفل کے لیے جتنا علی زیدی صاحب اور عقیل شاہ صاحب نے کہا، اور ہم حاضر خدمت ہیں، بڑی جگہ سے وقت نکال کے بڑی ٹریفک کا سامنا کر کے آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں، لیکن شکریہ اس بات کا ہے کہ آپ نے بھی سننے کا حق ادا کیا، اور آگے بھی آپ انشاءاللہ آگے حق ادا کریں گے۔ بس دو جملے آج کے اور سماعت کیجیے گا، اور اسی پہ میں میرے حصے کی نوکری آج کی یہاں پر، اور پھر جب کہیں گے انشاءاللہ ہوں گا، پھر میر صاحب آپ کی خدمت میں نذرانے عقیدت پیش کریں گے۔ لطف یہ ہے کہ حشر میں علی کہیں، فرشتوں راستہ دے دو، آنے والا میرا شیعہ، علی کی زبانی، علی کا شیعہ کی تعریف۔ ایک شخص آیا کہنے کا یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں، علی فرماتے تو میرا شیعہ نہیں، میرا نام لینے والا ہے، میں جلدی بولیں گے تو لطف آئے گا، جلدی بولیں گے تو لطف آئے گا، تو میرا شیعہ نہیں بلکہ میرا نام۔ اس نے کہا نہیں یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں، علی فرماتے اگر میرا شیعہ ہوتا، اذان کا وقت ہے، اور جی میں اذان کی بات، آپ اسی طرح تشریف رکھیں، اذان سنیے اور میں نتیجہ دوں، اور پھر میر صاحب انشاءاللہ۔ ہاں جی ٹھیک ٹھیک، نہیں اذان پہلے، اذان پہلے۔ بند کروا دیں، نہیں مشکل نہیں، آپ نہ پڑھتے رہے، وہ تو ہے لیکن لائیو ابھی بند کرانا ہے، اذان ہو رہی ہے، اوکے برا محسوس ہوتا ہے۔ اوکے آپ پڑھتے ہاں شکریہ، نماز ہو جائے گی، میں 5-7 منٹ میں پڑھتا ہوں تاکہ لوگ نمازی آ جائیں تو میرے ساتھ میں کہہ رہا بے ہوں فکر، ٹھیک کہ وہ میں نے شعر اٹھا درمیان میں، آپ کہتے ہیں کہ نماز بد نظری، ہاں میں سمجھ گیا، انہوں نے بٹھا کے پھر بندہ نماز کے لیے بند کرے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ پڑھ بھی ٹھیک ہے، اتنی دور سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ساڈے پلے بھی کچھ پا گیا پنجابی تاڑی خیر ہو مولا تنوازدہ کی پانی ہے، 5 منٹ رہ گئے، ایک صلوات بابا سے بلند پڑھیے گا، میں بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جانا جی، چلو جی ایک درود اور بابا سے بلند پڑھ لیجیے گا۔ خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے، سبحان اللہ، میر صاحب توجہ کرے دے، خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے، اور محمد کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے، خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے، شاعر ہوتا ہے جڑا فل پتی گل کرے تے موقع دے مطابق، اذانہ ہو رہی ہیں تے اذان تے شعر پڑھن لگا میں توجہ کرے دے، خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے، سبحان اور اللہ، محمد کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے، یہ جو مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے۔ ایک صلوات بابا سے بلند پڑھیے گا، نہ صلوات بابا سے بلند پڑھیے گا، بات بولی تو نہیں نہ، بس وہ بیچارے بانی جیسے انہوں نے کہا کہ وہ سارا ورنہ ڈسٹرب ہو جائے گا، تو اس لیے میں چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان، کہاں تک تھی بات؟
اس نے کہا مولا میں آپ کا بھائی جان بہت مہربانی شیعہ ہوں. علی فرماتے تو میرا شیعہ نہیں بلکہ میرا نام لینے والا ہے. ٹھگ تو نہیں گئے؟ اس نے کہا تو میرا نام لینے والا ہے. جب علی نے کہا نا نام لینے والا ہے, کہنے گا نہیں علی میں آپ کا شیعہ ہوں. علی فرماتے اگر میرا شیعہ ہوتا تو میرے انکار پر بھی مثبت جواب دیتا. بس جلدی آپ نے کرنی ہے, جلدی کرنی ہے. کہنے گا مولا پھر میں کون ہوں؟ فرمایا تو میرے نام لینے والا ہے. کہنے گا مولا کوئی آپ کا شیعہ ہے؟ علی فرماتے بہت. کہتے کسی ایک سے ملاقات کروائیں. مولا فرماتے یمن میں رہتا ہے. کہتے مولا ملوائیں. علی فرماتے آنکھ بند کر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ, میں تجھے لمحوں میں یمن لے جاؤں. اب جو ڈینگا سے بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف جانا چاہتا ہے وہ ضرور بولے. کہنے کا مولا یمن اتنا دور میں لمحوں میں کیسے پہنچوں گا؟ علی فرماتے ہیں آنکھ بند تو کر, میں اپنے حکمداروں کو بتانا چاہتا ہوں جو حجت کے کہنے پر آنکھ بند کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, وہ منزل پر بولو پہنچ جاتا ہے. لمحے کے کروڑویں حصے سے پہلے علی نے کہا آنکھیں کھول. مولا کہاں ہے آپ کا شیعہ؟ فرمایا وہ دیکھو جو سامنے پھٹے پر بیٹھ کر گوشت بیچ رہا ہے. نتیجہ اچھا, وہ میرا شیعہ ہے. کہنے لگا مولا ملاقات کروں؟ علی فرماتے شرط ہے تو نے اسے یہ نہیں بتانا کہ میں علی تیرے ساتھ آیا. بس اسی کا نتیجہ 2 یا 4 جملے آج کے. کیا کہا کہ یہ نہیں بتلانا کہ میں تیرے. مولا وعدہ ہو گیا. قصاب کو جا کے سلام کیا. قصاب نے جواب میں کہا میرے بھائی تیرا کیا حال ہے؟ عقیل شاہ توجہ, اس نے کہا نا میرے بھائی تیرا کیا حال ہے؟ قصاب سے کہنے لگا میں یمن میں پہلی بار آیا, تجھے کیسے پتا چلا کہ میں تیرا بھائی ہوں؟ اس نے کہا بھول رہا ابھی عالم ارواح کی تو بات ہے. اللہ جب ولایت علی پر ہم سب سے وعدہ لے رہا تھا تو نے بھی لبیک کہا, میں نے بھی لبیک کہا. اس وقت سے تیری آواز میرے ذہن میں محفوظ ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. اس وقت سے تیری آواز میرے ذہن میں محفوظ ہے. اس نے کہا بس تیری زیارت کرنی تھی, واپس جا رہا ہوں. اس نے کہا کیسے ممکن ہے ہو علی والا اور بغیر مہمان نوازی کے تجھے جانے دوں؟ اس نے کہا جانے دے, میرے ساتھ میرا ایک اور ساتھی ہے. کہتا وہ ساتھی بھی علی والا ہے. جسے بولنا آتا ہے وہ ضرور بولے. وہ ساتھی بھی بولو علی والا ہے. اس نے کہا ساتھی بھی علی والا. دونوں کو لے کے گھر آیا. اپنی زوجہ سے کہنے کا اچھے اچھے کھانے بنا, آج علی والے ہمارے مہمان ہیں. آج مدت کے بعد بغیر موسم کی عید ہو رہی ہے. آج مدت کے بعد بغیر موسم کی عید ہو رہی ہے. کیا مقدر ہوگا امیر صاحب, علی کے سامنے بیٹھ کر علی کی باتیں. نہ جو بولے گا اسی کو لطف آئے گا. علی کے سامنے بیٹھ کر بھائی جان علی کی باتیں کر رہا تھا. یا دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا, کیا دیکھا؟ حاکم یمن نے 2 سپاہی بھیجے. کہنے لگے ہم نے سنا ہے تیرے گھر علی والے آئے. اس نے کہا سچوں کا ماننے والا, جھوٹ نہیں کہوں گا, آئے ہوئے ہیں. اس نے کہا ہمارے حوالے کا. اس نے کہا کیسے ہو سکتے ہو علی والے اور کروں تمہارے حوالے؟ بدلے میں کچھ چاہیے تو بتاؤ. کہنے لگا تیرے بچے کتنے؟ کہتا 2. کہتا دونوں کے سر چاہیے. اندر گیا, دونوں بچوں کو لے کر آ گیا. ڈینگا والوں بول سکتے تو اس جملے پہ ضرور بولنا, بات علی سے محبت اور عشق کی ہے. قصاب نے کہا یہ بچے لے جاؤ. سپاہیوں کا لے کے نہیں جائیں گے, تیرے سامنے سر تن سے جدا کریں گے, لاشیں بھی تجھے دیں گے, سر بھی تجھے دیں گے. اس نے کہا جو کرنا ہے جلدی کرو, میری عید خراب نہ کرو. ہائے ہائے ہائے, بہت مہربانی جناب, بڑی مہربانی. ان کا جو کرنا ہے جلدی کرو, میری عید خراب نہ کرو. سرطن سے جدا کیے, لاشیں لے کر گھر آیا. اپنی زوجہ سے کہنے لگا حاکم یمن نے علی والے مانگے تھے, انکار پر بچے دے دیے. شوہر بن کے حکم دے رہا ہوں جب تک علی والے گھر میں رہیں بچوں کی لاش پہ بیان نہیں کرنا, گریہ نہیں کرنا. اور نے کہا ٹھیک ہے, اب بول سکتے تو ضرور بولیے گا. یہاں تک ایک محب کی محبت, یہاں سے شروع ہوتی ہے معصوم کی رحمت. دسترخوان لگا, کھانا رکھا. کہنے لگا بسم اللہ علی والوں کھانا کھاؤ. علی مسکرا کر فرماتے قصاب تیرے بچے کہاں ہیں؟ نہیں لطف لیا صاحبہ نے, نہیں لطف لیا. تھوڑا سا اور بولنا, قصاب تیرے بچے کہاں ہیں؟ اس نے کہا علی والوں کھانا کھاؤ, بچے ہیں باہر کھیل رہے ہوں گے. علی فرماتے وہ بچے ہیں, ہم تو بچے نہیں ہیں.
ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی۔ مالک توقیر شاہ کے والد کے درجات بلند فرمائے۔ کیا وہ بچے ہیں؟ ہم تو بچے نہیں ہیں، مغرب ہو چکی ہے، آپ سب کو امام علی نقی علیہ السلام کی آمد مبارک ہو۔ کیا وہ بچے؟ ہم تو بچے نہیں ہیں۔ سارا ماجرا بیان کر دیا۔ علی فرماتے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ذرا اپنے بچوں کے لاشیں اور سر لائے، لو جی آج کی رات کا سب سے بڑا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ اندر گیا، لاشیں لایا۔ علی فرماتے دونوں کے جسموں پہ دونوں کے سر رکھ، دونوں کے جسموں پہ دونوں کے سر رکھے۔ علی نے دائیں والے سے کہا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ دائیں والا کلمہ پڑھتا اور بیٹھا۔ بائیں والے سے کہا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ بائیں والا کلمہ پڑھتا اور بیٹھا۔ ڈینگا والا دونوں بچے زندہ ہوئے اور حیرت سے علی کو دیکھنے لگے۔ بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا، اسی پہ میر صاحب آئیں گے اور انشاءاللہ آپ کو منقبت سنائیں گے۔ ایسے دونوں بچے زندہ اور حیرت سے ایسے علی کو دیکھ رہے ہیں، سکتے میں آ گئے۔ علی زیدی ایسے دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ قصاب پریشان ہوا، بچوں کا ہاتھ ہلا کے کہتا ہے اسے بعد میں دیکھنا، پہلے اس کے پاؤں کا بوسہ لو، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لو، اس کی داڑھی کا بوسہ لو، اسے سلام کرو، جانے یہ کوئی نبی ہے یا نبی کا وصی ہے۔ مردوں کو زندہ یا نبی کرتے تھے یا نبی کے وصی کرتے تھے۔ بچوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا اس کے پاؤں کا بوسہ بھی لیں گے، اس کے ہاتھوں کا بوسہ بھی لیں گے، اس کی داڑھی کا بوسہ بھی لیں گے، اسے سلام بھی کریں گے، مگر بابا ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم وہاں تھے، وہاں بھی یہ تھا، ہم یہاں ہیں، یہاں بھی یہ۔ وہاں والے تو اسے علی کہتے ہیں۔ آپ سب کو ماہ رجب کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔